ابو جہل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت کی خبر ملی تو اس نے قریش کے سرداروں کو بھڑکا کر ان سب کی طرف سے یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ نکالے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ انہوں نے کھلے ہوئے صحرا کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ قریش کے پھیلائے ہوئے جال میں وہ راستہ اختیار کرنا قطعی نامناسب تھا۔ وہ اللہ کے حکم سے شمال کی جانب جانے کے بجائے پہلے جنوب کی طرف گئے اور غار سور میں پناہ لے لی۔ بے شک اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ عبداللہ انہیں غار سور تک پہنچا کر واپس مکہ آ گئے۔ وہ ہر روز رات کے وقت غار سور جاتے، انہیں کھانا پہنچاتے اور شہر کی خبریں سناتے۔ 100 اونٹ بہرحال 100 اونٹ ہوتے ہیں، یہ نام چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ان دنوں اتفاق سے مکہ میں ایک نہایت ماہر کھوجی آیا ہوا تھا۔ حبشہ کا رہنے والا، سیاہ فام اور بڑی شہرت رکھتا تھا۔ کہتے ہیں وہ ہوا کو سونگ کر اڑتے ہوئے پرندے کی خبر دے دیا کرتا تھا، پتھر پر قدموں کے نشان دیکھ لیا کرتا تھا۔ خیر، جب سب لوگ شمال کی طرف نکل پڑے تو یہ کھوجی واحد شخص تھا جو مخالف سمت جنوب کی طرف گیا۔ ابو جہل، امیہ اور ان کے ساتھی جنہوں نے اس کی خدمات حاصل کی تھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ ایک ہی فکرہ کہے جاتا تھا، میں خود نہیں جا رہا، کسی کے قدموں کے نشان مجھے ادھر لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ انتظام کر رکھا تھا، ہر روز ان کے آزاد کردہ غلام عامر بن فریرہ ان کی بھیڑ اور بکریوں کو غار سور تک لے جاتے اور شام تک واپس مکہ آ جاتے۔ اسی طرح بھیڑ بکریوں کے ریوڑ سے عبداللہ کی آمد کے نشان مٹ جاتے۔ اس روز بھی عامر بن فریرہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ لے کر پیچھے پیچھے گئے تھے، مگر کھوجی نے بھیڑ بکریوں کے چھوٹے چھوٹے نشان میں اونٹ کے کچھ بڑے بڑے نشان بھی دیکھ لیے تھے۔ کھوجی چلتے چلتے غار سور تک پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر بیٹھ گیا۔ اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ کشت و خون کسی اور کا کام تھا۔ ابو جہل، امیہ اور دیگر کفار جو اس کے ساتھ تھے غار سور کے باہر کھڑے ہو کر جائزہ لے رہے تھے، سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، مگر پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کانوں میں ان کی آہٹ پہنچ گئی۔ انہوں نے غار سور کے اندر سے جھانک کر دیکھا اور بولے، بس اب خاتمہ ہے یا رسول اللہ، باہر 8-10 آدمی کھڑے ہیں اور ہم صرف 2 ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی میں جواب دیا، تم غلطی کرتے ہو ابو بکر، ہم 2 نہیں 3 ہیں، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک مکڑی نے غار سور کے تنگ دہانے پر جالا بنا دیا تھا اور 2 سفید کبوتر کہیں سے اپنی چونچ میں تنکر پکڑ کر آئے اور غار سور کے دہانے پر گھونسلہ بنا کر بیٹھ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کی تاریکی میں بیٹھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ننھی مخلوق غار کے دہانے پر مصروف کار تھی اور ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ابو جہل اور امیہ پتھروں پر چڑھتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ آہٹ سن کر کبوتر اڑے اور مکڑی کسی پتھر کے پیچھے جا چھپی۔ ابو جہل ذرا اور آگے بڑھا تو اس نے غار کے منہ پر تنا ہوا مکڑی کا جالا اور ایک گھونسلہ دیکھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، بغیر جالا توڑے کون اندر داخل ہو سکتا ہے، اور جالا پورا تنا ہوا ہے، اور پھر یہ گھونسلہ، پرندے انسان کے قریب بسیرا نہیں کرتے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کھوجی کو باتیں سنائیں اور بڑبڑاتا ہوا نیچے اترا اور اپنے ساتھیوں سمیت گھوڑے پر بیٹھ کر واپس مکہ روانہ ہو گیا۔ کھوجی بھی واپس چلا گیا اور اس واقعے کے بعد اس نے قسم کھائی کہ اب وہ کسی انسان کی کھوج نہیں لگائے گا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ مزید اسلامی ویڈیوز اور اسلامی معلومات کے لیے پیج ضرور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔